السلام علیکم۔ آج ہم جنرل سائنس پڑھیں گے جس کا پہلا چیپٹر ہے سائنس کا تعارف اور کردار، جس میں ہم نے سائنس کا تعارف پڑھنا ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھنا ہے، اسلام میں سائنس کا کیا تصور ہے، مسلمان اور پاکستانی سائنسدانوں نے جو اس کے لیے خدمات کی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے، سائنس کی مختلف شاخوں کے بارے میں اور ٹیکنالوجی میں اس نے کیا کام کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں، کتنی وسیع اور کس حد تک۔ سائنس ایک لاطینی لفظ سائنٹیا سے اخذ کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔ باقاعدہ مطالعہ یعنی ایک ترتیب کے ساتھ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نتیجے کو اخذ کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے، یعنی کہ آپ نے جو مشاہدہ کرنا ہے ان مشاہدات کو جو آپ مختلف وقت میں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، پھر اس کا جو ہے تجزیہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربات کے ذریعے اس کو جو ہے بار بار چیک کرتے ہیں، پھر جو ہے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس طرح کے طریقہ کار کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اب آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سائنسی طریقہ کار کیا ہے؟ تو تجربات کی روشنی میں قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ اب جو ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں آ جاتا ہے کہ سائنس کی تاریخ کیا ہے، سائنس کا علم کتنا پرانا ہے۔ تو سائنس اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ تاریخ، یعنی کہ اگر ہم اپنی پچھلی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تب سے ہی سائنس کے علم کے بارے میں نالج ملتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سائنس کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ انسان نے جب اپنی ضروریات کے لیے اپنے آس پاس کی چیزوں پہ غور و فکر کرنا شروع کیا، مختلف چیزوں کو آبزرو کیا، تو انہیں سائنس کے علم کا جو ہے پتہ چلنا شروع ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا، کسی نہ کسی طرح سے دریافت کیا، اس سے سائنس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ مثال کے طور پہ جب انسان نے پہلی مرتبہ لکڑی کو جلا کر آگ حاصل کی، اب یہاں پہ اس لائن سے کلیئر ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جو انسان نے دریافت کی تھی وہ آگ تھی۔ انسان نے پہلی مرتبہ لکڑی کو جلا کر آگ حاصل کی تو قدرتی طور پر جلنے کا عمل دریافت ہوا۔ کون سا عمل؟ جلنے کا عمل دریافت ہوا۔ اس عمل کے ساتھ ہی انسان نے یہ بھی دریافت کیا کہ لکڑی تو جلتی ہے لیکن پتھر نہیں جلتا۔ وہ پتھروں کو رگڑ کے آگ جلاتے تھے لیکن پتھر جلتے نہیں تھے۔ پتھر کے رگڑنے کی وجہ سے جو چنگاری اٹھتی تھی اس سے جو ہے وہ کسی لکڑی کو آگ لگا لیتے اور اس طرح سے وہ آگ کا استعمال۔ یونانی فلاسفرز جہاں دوسرے علوم پر حاوی رہے، وہاں سائنس میں بھی ان کا کافی عمل دخل رہا۔ یہ فلاسفرز 500 قبل مسیح سے سائنس میں دلچسپی لینے لگے، یعنی انہوں نے باقی علوم کے ساتھ ساتھ اب سائنس میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ یونانی نظریات کی تجرباتی تصدیق کے قائل نہیں تھے، یعنی جو یونانی لوگ تھے وہ کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو تجربات کی روشنی سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی 4 چیزیں جو ہیں بنیادی ایلیمنٹس ہیں اور یہی مل کر مختلف چیزیں بناتی ہیں۔ یہ کہ ان کا خیال تھا کہ 4 ایلیمنٹس کے مختلف تناسب سے ایک شے دوسری شے میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کی ریشو میں تبدیلی کر کے یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز بن سکتے ہیں۔ پھر 600 سے 1400 کا جو سن عیسوی کا دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے سائنس کا ایک کافی دور رہا، اسلامی کیمیا گری کا دور کہلاتا رہا۔ اس دور میں بہت ہی لائق اور حقیقی ذہن رکھنے والے لوگ جو تھے انہیں مادوں کے خواص کا مشاہدہ کیا، نئے تجربات کیے، نئے ایلیمنٹس کو دریافت کیا، جن میں سے ایک آرسینک ہے۔ اس کے کمپاؤنڈز کی خاصی بڑی تعداد، یعنی کہ مختلف چیزوں سے مل کر جو نئی چیزیں بناتا ہے وہ اس کے کمپاؤنڈز ہیں، تو ان کی بھی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ بنائی گئی۔ پھر مختلف تجرباتی جو ہے وہ طریقہ کار اور آلات بھی دریافت کیے گئے، جیسے کہ عمل کشید جو ہے ڈسٹیلیشن کا عمل، اور اس کے لیے جو ریٹارڈ یوز ہوتا تھا اس کے لیے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان سائنسدان جو ہے اب اس میں بہت کام کر رہے تھے، اسی لیے اسے اسلامی کیمیا گری کا دور بھی کہتے تھے یا مسلمان سائنسدانوں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے کوئی تجرباتی سائنس کو اہمیت دینا شروع کی تھی، تجربات کی روشنی سے جو ہے چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں ان گنت تجربات کیے گئے جو بہت
سے نئے کیمیائی عوامل دریافت ہوئے، جن سے اب 13ویں صدی میں چنگیز خان اور لاکھو خان کے ہاتھوں عالم اسلام پر آنے والی تباہی کے نتیجے میں مسلمان جو پچھلی 7 صدیوں تک اہل علم و دانش کے امام و پیشوا تھے، پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کی جگہ مغرب کے ان سائنسدانوں نے لے لی جنہوں نے مسلمانوں کی ہی قائم کردہ یونیورسٹی سے فیض حاصل کیا، یعنی علم حاصل کیا۔ یونیورسٹی سے فیض حاصل کیا، انہوں نے ان سائنسی روایات کو یورپ میں فروغ دیا جو آج تک قائم ہیں۔ دور جدید کے جو سائنٹسٹ ہیں جیسے گلیلیو، آئزیک نیوٹن، گریگل مینڈل، ایڈیسن، مارکونی، آئنسٹائن اور بہت سے دوسرے سائنسدان بھی شامل ہیں۔